جی السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا ہوسٹ راغب دوست نعمان ملک اور C16 چینل ہے اور انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ہمیشہ انصاف کا پرچار کیا ہے اس حکومت نے اور بہت ریلیف دیا ہے۔ 2 سالہ خوبصورت کارکردگی کے جو اب مراحل ہیں وہ طے کیے ہیں اس تحریک انصاف نے اور ڈفرینٹ کرائٹیریا سے جو ہے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس تحریک انصاف کی حکومت نے۔ اس وقت ہم موجود ہیں تحریک انصاف کے دفتر میں اور یہ چائنا چونک پہ واقعہ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ صدر صاحب موجود ہے، دیوان صاحب، اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور سرگردہ رہتے ہیں ہر وقت ایکٹیویٹیز میں، لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کے لیے ہم ان کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں جو PTI کی 2 سالہ جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ جی سر السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑا شکر احسان ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا جو تحریک انصاف نے 2 سالہ یہاں پہ آج کیک کی سرمنی بھی ہوئی، کیک کٹنگ کی، اور دیگر دوست بھی موجود تھے، تو یہ بتائیے گا کہ کتنی کامیابی سے سفر طے کیا ہے اس تحریک انصاف نے، اور اس کے آپ بھی فاؤنڈر ممبر بھی ہیں اور صدر کی حیثیت سے ماشاءاللہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کتنا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے عوام کو ریلیف پہنچانے میں تحریک انصاف نے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو تعلق ہے آپ کو ریلیف کا، جی تو ریلیف کی تب ہی ہوتا ہے، گورنمنٹیں اس کو ریلیف دیتی ہیں جب ملک میں بڑی خوشحالی ہوتی ہے۔ جی جو اس حالت میں ہمیں ملک ملا، اس کی معیشت بالکل ختم تھی، ہمارے پاس جو قرضہ جاج تھے ان کی جو سود کی ادائیگی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ پہلے 2-3 ماہ ہمارے پرائم منسٹر اور ساتھ ان کے وزراء جو ہیں اور جو ماہرین تھے معیشت کے، وہ گئے ہیں چائنا، سعودیہ، دبئی، اسی طرح ٹرکی اور سے ملکوں سے ہم نے پیسے وہ لیے ہیں، قرض لیا یا جیسے بھی لیے، وہ ہم نے قسط ادا کی، پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے۔ الحمدللہ وہ جب ہم نے پیسے بھی دے دیے، اب اس سال ہماری ایکسپورٹ کرونا کی وجہ سے، کرونا جو ہے کووڈ-19، تو یہ دیکھیں اس حالت میں جب دنیا کی بڑی معیشتیں تباہ ہو گئی ہیں، ہاں اس کا اثرات ہمارے ملک میں بھی آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہیں اور جو امپورٹ ہے وہ خاصی کم ہوئی ہے۔ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے کم از کم وہ 15 17 18 ارب ڈالر کا جو ہے نا وہ ڈیفیسٹ ہم نے بچایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جو بجلی مہنگی ہم خرید رہے تھے 21 روپے یونٹ، اور اگر بجلی چلے نہ چلے تب بھی ان کو بل دینے ہیں۔ کسی نے یہ حکومت کی یہ کام جنہوں نے پروگرام کیے کمیشن کھانے کے لیے کیا، جو کیا یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میں بات نہیں کر سکتا، لیکن اس حکومت نے اس کو بھی ٹھیک کیا، پاک روپیز میں ان کو کیا۔ نہ صرف بجلی چلے گی تو پیسے دیں گے، بند پہ ہم پیسہ نہیں دیں گے، یہ 2 معاہدے تو ہو گئے۔ آگے ہم اپنے کوئلے پہ اس کو لائیں گے، جو انڈونیشیا اور ملیشیا سے کوئلہ آتا ہے وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے، فیول کی جگہ پہ یہ اس سے بھی مہنگا ہے، تو ہم اپنا تھر سے کوئلہ دیں گے۔ ہمارے پاور پلانٹ جو ہیں جو چائنا نے لگائے ہیں، اینگرو والوں نے لگائے ہیں، وہ کامیابی سے چل رہے ہیں اور اس وقت 2000 سے زائد بجلی جو ہے میگا وہ آ رہی ہے وہاں سے۔ ہم ان کو بھی وہاں پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ 7-8 روپے کے اندر یونٹ ملے، اور ہم جو عوام کو ریلیف دیتے ہیں، گورنمنٹ کو جو سبسڈیز کرنی پڑتی ہے اس سے بھی چھوٹے، اور جو بہت زیادہ بل دیتی ہے انڈسٹری وہ بھی چلے، اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی۔ ہم اس کی لائنیں سمتیں بہتر کر رہے ہیں۔ بلا شبہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے، اس پہ نہیں ہے، دیکھیں اس مرتبہ چینی پہ جو آپ نے دیکھا، چینی کو جس طرح انہوں نے باہر بھیجوایا اور کہا ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن اس کے رزلٹ اعداد و شمار غلط ثابت ہوئے۔ میں کہتا ہوں اس میں ہماری بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کو 9 ارب کا صرف انہوں نے دیا ٹیکس، اور 27 ارب روپے کے انہوں نے ہم سے ریلیف لے لیا ہے، اس کی جو باہر بھیجنے کے لیے جو گورنمنٹ انسینٹیو دیتی تھی 5 یا 6 روپے کلو۔ تو یہ صورتحال ساری ہم نے قوم کے سامنے رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اب چیپٹر بند ہو جائے گا۔ یہ جو ایکسپورٹ والا جو فراڈ ہے، یہ تاجر ہیں ایمانداری سے کام کریں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ رزق حلال دیتا ہے تو اس میں گزارا کریں۔ سیمنٹ انڈسٹری ہم نے ریٹ نہیں بڑھنے دیے، انڈسٹری کی طرف ہم نے توجہ کی۔ اب انشاءاللہ اس سال جو سیمنٹ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بہت ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی بہت لگ رہا، اور اس وقت ہم جو ہے ترقی کے تعمیر و ترقی کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا زیادہ انحصار ہے، تو ہم یہ جو بھی انڈسٹریز ہے اس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ پرائیویٹ لوگوں کو ساتھ لگائیں۔ جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو ہم ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، ملک میں خوشحالی آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ بجلی کو سستا کرنا، گیس کو سستا کرنا، اور جو فیول ہے اس کو ہمیں سستا کرنا ضروری ہے، اور جو ہماری قیمت دن بدن، ہمیں کوئی ملک باہر کا، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہماری پالیسی آپ کو پتہ ہے، ہم نہیں مانے آج تک اسرائیل کو۔